جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو دو کر کے کسر آمنے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ایسے 4 کیسز ہیں، ایسے 4 صورتیں ہیں۔ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، ہم نے ان کسروں کا آپس میں موازنہ کرنا ہے۔ اب یہاں کسریں دو طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری کسروں میں اوپر والا نمبر نیچے والے نمبر سے بڑا ہے۔ جب اس کو ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے تو یہ امپراپر فریکشن کہلایا جاتا ہے انگریزی میں، اور اردو میں کہلایا جاتا ہے بے ضابطہ کسر۔ ٹھیک ہے، اسی کو لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، جیسے یہاں پہ یہ 49 10 سے بڑا ہے، تو اس کو اگر ہم بدلنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم 49 کو 10 سے تقسیم کریں گے، کیونکہ یہ کسر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو 49 میں 10 جاتا ہے پورے کے پورے 3 مرتبہ، اور اس کا بقایا آتا ہے 9۔ اس کو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ 49 ہے، یہ 10 ہے، یہ 3 مرتبہ جاتا ہے تو 30 آتا ہے، اور بقایا آتا ہے 9۔ تو یہ 9 ادھر آ جائے گا اور نیچے آ جائے گا 10۔ اب ہم نے اس کو لکھ لیا ہے مکسڈ نمبر کے فارم میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں مخلوط کسر۔ تو یہ مخلوط کسر میں آ گیا ہے، اور یہ پہلے سے ہی مخلوط کسر میں لکھا ہوا تھا، 1 بڑا اور 7/8۔ اب ہمیں ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہے کہ کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا۔ بہت ہی آسان کام ہے، جب یہ مخلوط کسر میں لکھے ہوں تو ہم اس کا یہ بڑا نمبر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا آپس میں بڑا ہے۔ اب یہاں تو یہ 1 ہے اور یہ 3 ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ 3 اس 1 سے بڑا ہے، یہ کسر اس کسر سے بڑی ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم کیا نشان لگاتے ہیں، تو اس حساب سے ہم یہ نشان لگائیں گے۔ اب یہ کیا نشان ہوتا ہے، یہ نشان ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ کون سا بڑا ہے۔ اگر یہ والا بڑا ہوتا تو اس طرف منہ کھل جاتا، لیکن ابھی یہ والا بڑا ہے تو اس طرف منہ کھل گیا۔ آ جاتے ہیں ہم اپنی دوسری کسر پہ۔ دوسری کسر پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف مخلوط میں لکھا ہوا ہے اور ایک طرف بے ضابطہ کسر لکھی ہوئی ہے، تو اس بے ضابطہ کسر کو ہم بدل دیتے ہیں۔ ہم 11 کو 10 سے تقسیم کرتے ہیں، 11 میں 10 جاتا ہے 1 مرتبہ، 10 11 سے گھٹایا جائے گا پھر، اور بقایا آئے گا 1۔ تو یہ اوپر والا 1 جتنی دفعہ یہ جاتا ہے یہ ادھر آ گیا، بقایا آیا 1 اور نیچے 10۔ اس کسر کو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے، بڑا نمبر 2 اور 1/2۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 ہے اور یہاں 1 ہے، اس حساب سے یہ والی کسر بڑی ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے حصے پہ۔ یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف پھر سے ایک مخلوط کسر ہے اور دوسری طرف بے ضابطہ۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم پھر سے دونوں کو مخلوط کسر میں لکھ لیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں 49 کو 9 سے تقسیم کرنا ہے، تو 49 میں 9 جاتا ہے 5 مرتبہ، 45 آئے گا اور 45 گھٹایا جائے گا 49 سے، بقایا آ گیا 4۔ اس کا مطلب کیا ہوا، بڑا نمبر 5 پھر 4/9، اور اس طرف بڑا نمبر 4 پھر 7/8۔ تو یہاں پہ اب کیا بڑا ہوگا جی، یہاں پہ اب یہ والا بڑا ہوگا کیونکہ اس کا یہ بڑا نمبر 5 ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آخری مثال پہ، اور یہاں پہ دونوں نمبر مخلوط کسر میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کا بڑا نمبر 5 ہے۔ ہو، اس کا مطلب ہمیں 4/9 اور 5/7 کے درمیان موازنہ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دونوں نیچے والی نمبروں کا مشترکہ حاصل ضرب نکالتے ہیں، وہ بھی سب سے چھوٹا۔ تو 9 اور 7 ان کا مشترکہ حاصل ضرب۔ اب 9 اور 7 کا سب سے چھوٹا مشترکہ حاصل ضرب ہے 63، اور اس کے ساتھ 63 کیوں آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ 9 اور 7 کے درمیان کوئی مشترکہ ضربی ٹکڑے نہیں ہیں، تو اسی صورت میں ان دونوں کو آپس میں ضرب دے کر ہم مشترکہ حاصل ضرب نکال لیتے ہیں۔ اب 9 کو 7 سے ضرب دیتے ہیں تو 63 آتا ہے، یا 7 کو 9 سے ضرب دیتے ہیں تو بھی 63 ہی آتا ہے۔ اب ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں
کہ یہ 9 7 سے ضرب ہو کے 63 بنا ہے، اس کا مطلب یہ 4 بھی 7 سے ضرب ہو کے 63 بنے گا۔ تو 4 کو 7 سے ضرب دیتے ہیں تو 28 آتا ہے۔ دوسری طرف 7 9 سے ضرب ہو کے 63 بنا ہے، تو اس کا مطلب اس 5 کو بھی ہمیں 9 سے ضرب دینا ہوگا، تو یہ بن جائے گا 45۔ ان کے بڑے نمبر ایسے ہی ساتھ ساتھ آ جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اب ہمیں دکھ رہا ہے کہ بڑا نمبر بھی برابر ہے اور نیچے والا نمبر بھی برابر ہے، مطلب ڈینومینیٹر۔ تو نیومریٹر اوپر والے نمبر کو ہمیں آپس میں صرف دیکھنا ہے اور وہ اس دوسرے والے کا بڑا ہے، تو اس بار بھی یہ نشان ایسے لگ جائے گا۔